کہا کہ 70 تک دنیا ہمیں دیکھ رہی تھی سر، اس کے بعد پھر دنیا نے ہمیں اس لیے دیکھنا چھوڑ دیا کہ پھر ہم نے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر آپ لوگ آ گئے، پھر آپ لوگوں نے ہمارا راج کے سوا ستیہ ناش کیا. آپ کے ایون فیلڈ، سرے محل، ٹی ٹی اسکینڈل، 35 ارب جعلی اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ، پھر یہ شوگر، یہ آٹا گندم، یہ چینی، انہوں نے ہمیں ایسا رج کے تباہ کیا کہ پھر دنیا آج بھارت چاند پر ہے، سورج کی طرف اس کا سفر جاری ہے، G20 پہ وہ میزبان ہے، کوریڈور وہ کر رہا ہے، وہ مڈل ایسٹ اینڈ یورپ، اور ہم چند 100 کلومیٹر کا سی پیک ہم سے سنبھلے نہیں جا رہا. اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج بھی ہم آپ کی کارٹونک فلموں میں، ٹام اینڈ جیری فلموں میں، مزاحیہ فلموں میں گم ہیں کہ آج بھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آج بھی آپ کو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے جن کو ہم ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھجواتے ہیں، تو ساڈا کی حال ہوئے گا پھر بھائی جان؟ ساڈے تو لیول ہی کوئی نہیں رہ گیا، نہ اس ملک کا کوئی لیول رہ گیا، نہ اس قوم کا کوئی لیول رہ گیا. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ یہ ملک بدترین سیاسی بحران میں ہے، بدترین معاشی بحران میں ہے، بدترین آئینی بحران میں ہے، بدترین عدالتی بحران میں ہے. قوم ریکارڈ مہنگائی میں ہے، ریکارڈ بے روزگاری میں ہے، ریکارڈ غربت میں ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ عالمی سطح پر ہم تماشا بن چکے ہیں. چوتھا بدترین پاسپورٹ ہمارا ہے اور ہمیں کوئی ویزا نہیں دیتا. ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب کر سمندروں میں مر رہے ہیں. ایک ہجرت تقسیم پاکستان کے وقت پاکستان میں ہوئی تھی اور ایک ہجرت اب یورپ میں ہو رہی ہے. اور ہمارے مسائل کیا ہیں؟ اندرونی نفرت، تقسیم. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ آبادی بم، یہ پھٹ رہا ہے آبادی بم. 24 کروڑ 60 لاکھ لوگ، اور معاشی اصلاحات ہو نہیں رہی. 200 سفید ہاتھی ہم پر مسلط ہیں. 16 طیاروں والا کوئی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. 16 طیاروں والا PIA رہ گیا ہے. 16 طیارے. کبھی کوئی ملک اسے روک لیتا ہے، کبھی کوئی ملک ہمارے پیسے. تو صرف مجھے ایک منٹ بات کرنے دیے پروا، 1 منٹ بات کرنے دی پلیز. یہ اس پہ یہ جو لذیذ اور مزیدار اسپائسی چیزوں پہ میں آ رہا ہوں. یعنی قرضے ہم اتار پائیں گے؟ کبھی لگ رہا ہے کہ قرضے اتار پائیں گے؟ کیپیسٹی چارجز بجلی کے اتنے ہیں کہ 3 روپے اگر آمدن ہوتی ہے، 2 روپے ہم دے دیتے ہیں اس میں، واپس ان کو بجلی گھروں کو دے دیتے ہیں. اور مافیاز، یہ ملک مافیاز کا ہے، طاقتوروں کا ہے، پیسے والوں کا ہے. اب ہماری پوری اس سیاست کی پوری حیثیت کیا ہے؟ مجھے تالپور صاحب سندھ کی کارکردگی پہ ایک پروگرام میرے ساتھ کر لیں. مجھے یہ کہ شیخ صاحب مسلم لیگ کی اس 15 مہینے کی بدترین کارکردگی پر ایک پروگرام کر لیں. آپ اس لیے آئے تھے نیب ختم کر دیں گے، EVM ختم کر دیں گے. آپ اس لیے آئے تھے نائلی ختم کر دیں گے. آپ اس لیے آئے تھے کہ ہم فقید المدار پاکستان اس لیے رہ گئے کہ وہاں جلسے ہونے ہیں اور بس سارا. ہم کہاں ہیں؟ اچھا، اور بات دکھ کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے فروا، اور سب سے بڑی جو دکھ کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ملکوں سے تعلقات ٹھیک کریں تو فوج اور آرمی چیف، ملکوں سے پیسے مانگ کے لائے تو فوج اور آرمی چیف، سرمایہ کاری کے لیے کوئی کونسلیں بنائے تو فوج، مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کرے تو فوج، سرحدوں پر لڑے تو فوج، اندرونی حالات میں کام کرے تو فوج، معاشی اصلاحات بہتر کرے تو فوج، انتظامی حالات بہتر کرے تو فوج. تو یہ کیا ہے یار؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ اس طرح کرو، مل کر بیٹھو، 5 سال کے لیے 2.5 سال بانٹ لیں. 2.5 سال میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت کر لیں، 2.5 سال بلاول بھٹو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسائل حل کرو میرے. اب یہ کہانیاں ختم کرو، یہ افسانے ختم کرو. جب آپ خود اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں مار سکتے، آپ نہیں کر سکتے، اپنی بکل کے اندر چور کو نہیں نکال سکتے، تو پھر یہی حال ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ جاؤ، آپ بھی یہ لیول پلینگ اور ان چیزوں سے آگے نکلو. خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالو، اس قوم کو سنبھالو. مجھے بتائیے کہ یہ کام واقعتاً یہ لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ حالانکہ یہ بڑی جماعتیں ہیں، بڑی جماعت اقتدار میں آئی تھی. یہ نگران گورنمنٹ کیوں اور کیسے کر رہی ہے؟ حالانکہ تو الیکشن لڑ کے بھی نہیں آئے لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام کرنے نہیں آئے تھے. جو کام کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیے. انہوں نے ان کاموں میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو مجھے بتا دیجیے، کوئی کام رہ گیا ہو ان کا تو مجھے بتا دیجیے. وہ تو یہی کام کرنے آئے تھے اور وہ کر رہے ہیں.
اور کر کے چلے گئے اور دوبارہ آئیں گے تو وہی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا کریں ہم اس ملک کا. یعنی اب سائرہ بانو صاحبہ کو یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا اینڈ ریزلٹ لگتا نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو, لیکن کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. کیا کریں پھر؟ 335 روپے سے ڈالر 290 روپے پہ آ گیا. اب میں اس کو روؤں کہ یہ پھر واپس چلا جائے گا کہ اس خوشی میں مناؤں کہ یہ اب واپس آ گیا ہے. یہ جو بوریاں پڑی ہوئی تھی یہ کہاں پڑی ہوئی تھی, یہ کیوں پڑی ہوئی تھی, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اگر یہ بوریاں پکڑی جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور لیکن میں یہ بڑی لمبی بحث ہے. میں آپ کو آپ نے ایک بڑا لفظ بولا, حالانکہ اور پرویز مشرف نے جب دھاوا بولا تو کیا کیا؟ پرویز مشرف صاحب نے جب دھاوا بولا تو آئین توڑا, پارلیمنٹ کو اپنے تابع بنا, عدلیہ کو بے توقیر کیا, الیکشن سے بھاگے وہ. یہ 4 کام انہوں نے کی, اور وہ کہلائے فوجی آمر. بالکل. آپ مجھے بتائیں 15 مہینوں میں کیا ہوا ہے؟ آئین ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ پارلیمنٹ کو تابع بنایا گیا ہے کہ نہیں, کہ ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ جس کو پی ڈی ایم کہتی تھی. عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ الیکشن سے بھاگے ہیں کہ نہیں بھاگے؟ یہ ہمارے جمہوریت پسند ہے. پھر یہ پرویز مشرف سے اچھے ہیں. اس ملک میں 2 نظام آئے ہیں, پہلے بھی کئی مرتبہ بتاتا ہوں, فوجی آمریت, سویلین آمریت. جمہوریت آئی نہیں, اس کے لیے تو میں ترس رہا ہوں. اور پھر پرویز مشرف جب نے دھاوا بول کر جب وہ واپس گیا تو ڈالر 60 روپے پر تھا, اسٹیل مل منافع میں تھی, قرضہ 6000 ارب تھا, الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف نے دیا, بیسٹ بلدیاتی نظام, لوگ ایم این اے کی سیٹیں چھوڑ کے ناظم بن رہے تھے, یہ پرویز مشرف کا تھا. پارلیمنٹ میں خواتین کی نشستیں پرویز مشرف, نیترا, اوگرا, نادرا, یہ سارے میں ان سے توقع کر رہا تھا, یہ اپنے محترم بھائیوں سے, اور ان کو ہی میں چاہتا ہوں کہ یہی کام کریں. لیکن جب یہ اپنی سپیس نہیں چھوڑیں گے تو پھر کریک ڈاؤن کوئی اور کرے گا. جب اپنی سپیس نہیں, یہ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے تو پھر کوئی اور دوسرا آ کے کام کرے گا, اور پھر وہاں ان کی چھوئی ہوئی جمہوریت کو تکلیف ہوتی ہے, کرتی ہے. اب مجھے آخری ایک بات کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو دل آزاری ہوئی, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بھٹو صاحب فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن مہم کے انچارج تھے, بے نظیر بھٹو پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو ویلکم کہہ رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب ہر مشکل وقت میں ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں, تو میں کیا کروں یار, میں کس کو رہوں؟ میں آپ کا ووٹر نہ صحیح لیکن اس ملک کا شہری ہوں. میں آپ سے ہی سوال کروں گا نا, کیونکہ آپ منتخب ہو کے آتے ہیں میرے جیسوں کے ووٹوں سے اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ نے میرے مسائل حل کرنے. جو فوجی آمریتیں ہیں, جو دوسرے ادارے ہیں, ان کو آپ نے جواب دہ بنانا ہے. جب آپ خود اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں مار سکتے, آپ نہیں کر سکتے, اپنی بکل کے اندر چور کو نہیں نکال سکتے, تو پھر یہی حال ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ جاؤ, آپ بھی یہ لیول پلے